آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا پسندیدہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر الحمدللہ حاضر ہیں، اور آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یوں تو ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ ہے کہ درود پاک پڑھ کر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانوں کو پیش کرتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ سیدی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ویلکم، مرحبا، جزاک اللہ خیرہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ صحت، طبیعت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بخیریت رکھے۔ آمین آمین۔ اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی اسد بھائی میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ، جیسے ہم اپنا ایک معمول ہے کہ ناظرین کے لیے کوئی ایک کام جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، تو آج ناظرین کو آپ کون سا کرنے کا کام جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کرنا، اور یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل بیان فرمائے، اور بالخصوص ان کی پرسنالٹی کا یہ جو ایک غالب پہلو ہے کہ انہیں تمام صحابہ کرام کے درمیان ایک ممتاز مقام اور مرتبہ تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مقامات پر صحابہ کے سامنے سپیریئر قرار دیا، اور صحابہ یہ اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ ہم میں جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جب اتنی امپورٹنٹ ذات ہوتی ہے تو اس کی بایوگرافی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آج ہم بہت کچھ پڑھتے ہوں گے، آپ نے بھی بہت کچھ پڑھا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اتنی جامع ہستی اور اتنی جامع پرسنالٹی بہت کم پائی جاتی ہے، بلکہ یونیک ہوتی ہے، یعنی کہ ان جیسا دوسرا تو اس امت میں ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا۔ تو ان کی جو سیرت پر کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتاب آپ پڑھیں، یا پھر اس سے مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو عاشق اکبر، یہ 2 کتابیں میں ریکمینڈ کروں گا، انہیں پڑھیں۔ جو بڑی کتاب ہے المدینۃ العلمیہ نے جس پر کام کیا ہے، شائع کیا ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، شاید اردو زبان کے اندر آپ کی سیرت پر اس سے بہترین کتاب آپ کو نہ مل پائے۔ اتنی جامع، اوتھینٹک، تخریج کے ساتھ، مشکل الفاظ کے معانی کے ساتھ، خوبصورت اس کی پیراگرافنگ ہے، اور اس کی جو فارمیشن ہوتی ہے وہ بڑی ہی شاندار ہے۔ تو یہ کام پکڑ لے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے جی، ماشاءاللہ۔ اسد بھائی، کتاب تو کافی بڑی ہے، تو کیسے پڑھیں؟ وہ کتنے دن میں پڑھیں؟ دیکھیے، جذبے پر ہے، اگر کوئی ہمت کرے، اور اب یہ ہوتا ہے جس کی عادت ہوتی ہے نا کتاب پڑھنے کی، صحیح بات ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ 200-400 پیجز بھی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، واہ بھائی، اور جس کی عادت نہ ہو تو اس کے لیے یہی ہے کہ جتنا وقت وہ نکال سکے اور جتنا اس کی طبیعت پر آسان ہو وہ پڑھ لے، 5 صفحے پڑھ لیں روزانہ، 10 پیجز پڑھ لیں۔ صحیح۔ لیکن یہ دلچسپ اتنی ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ سٹارٹ کر دی تو انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب ہی موٹیویٹ کرے گی کہ مجھے پڑھو۔ واہ، تو سبحان 5، 10، 12، 15 جو بھی پیجز ہیں پڑھتے رہیں، چاہے اس مہینے پر یہ کوئی مقید تو ہے نہیں ٹھیک ہے کہ بھائی اسی مہینے میں پڑھنی ہے۔ اگر کچھ کتاب کا حصہ باقی رہ گیا، ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو آسان عرض کر دوں، آپ فہرست کو سب سے پہلے پڑھیں۔
ٹھیک ہے. ویسے بھی کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا مقدمہ پڑھتے ہیں صحیح. کہ یہ کتاب ہے کس چیز کے بارے ٹھیک ہے. میں، پھر آپ اس کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو مثال ہے 50 ٹاپکس ہیں. ہم، اب اس میں آپ سلیکٹ کر لیں ہم، کہ میں روز کا ایک ٹاپک پڑھ لوں گا یا پہلے ان 10 کو میں پڑھ لوں گا، ہم، جو آپ کو بہتر لگتا ہے. تو اس طرح بھی آپ کو ایک کتاب کا پورا جو ایک ذائچہ ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ہم، اسکیچ بن جائے گا، واہ. اور جو اہم ترین چیزیں آپ کے نزدیک ہیں وہ آپ نے پڑھ لی. اب جو باقی چیزیں رہ گئیں تو ان کو بعد میں پڑھ لیا جائے. تو یوں بھی ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. چلیے جی ناظرین، اپنا ہدف مقرر کر لیجئے اور اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی آپ ہمارے ساتھ کیجئے کہ آپ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت جو ہے وہ آپ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین، آپ کے سوالات ہم تک کافی سارے پہنچے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو سوالات کے ذریعے سے آپ نے ہم سے کیا پوچھا ہے. جی دکھائیے. میرا خواب یہ ہے کہ سانپ جو ہے ایک طریقے سے بہت سارے میری طرف آتے ہیں اور پھر اچانک سے دور چلے جاتے ہیں، پھر میری طرف آتے ہیں، پھر دور چلے جاتے ہیں، پھر میری طرف آتے ہیں، پھر دور چلے جاتے ہیں. تو جیسی اب میرے اوپر جیسی وہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک دم سے میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جی اسد بھائی، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ پہلا جی، سوال سانپ والا ہے. دشمن ہے، برا شخص ہے، ہم، اور کئی دیکھے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اچھے نہ ہوں ٹھیک ہے. اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں. لیکن ایسے خوابوں میں اگر سانپ نے ڈسا نہیں ہم، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے ٹھیک ہے. اور وہ بندہ نقصان سے محفوظ رہے گا. ہم، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں صحیح. اور اپنے اطراف پر، اپنے ماحول پر اور اپنے جو ملنے جلنے والے ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے ہم، اس میں جو نیک طبیعت ہوں انہیں اپنے زیادہ قریب رکھیں. صحیح. یہ فارمولہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. جی مزید سوال دیجیے. میرا یہ خواب ہے کہ کوئی شخص ہے، اس نے یہ دیکھا کہ گھوڑی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی اپنی گھوڑی نہیں ہے، لیکن اس نے دیکھا یہ ہے کہ وہ گھوڑی کے اوپر بیٹھا ہے. تو اس کی تعبیر بتا دے. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اگر تو وہ اطاعت کرتی ہے اور یہ شخص شادی شدہ ہے تو گھر والوں سے سکون پائے گا ٹھیک ہے. اور گھر کی طرف سے اس کے لیے آسانی اور بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو منصب میں اضافے کی، عزت میں اضافے کی یہ علامت ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اس پر اسی موضوع سے ریلیٹڈ ناظرین ایک بہترین معلومات پر مشتمل ایک پیکج جو ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کی نالج کے لیے بنایا تھا، اور وہ آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں. بیسک اس کا جو ٹائٹل تھا، آپ کے لیے آسانی کر دوں کہ وہ یوں تھا کہ خواب میں گھوڑا دیکھنے کی تعبیریں. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ڈائمینشنز تھیں، اور اس طرح سے کہ خواب میں گھوڑے کو دیکھنا، پھر مختلف قسمیں جو ہیں اس کی اس پیکج کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید رہے گا. مزید سوال دکھائیے. میں نے خواب دیکھا کہ میں سوئمنگ پول میں تیر رہا ہوں، برائے کرم اس خواب کی تعبیر بتا دیں. جی سر بھائی کیا فرمائیں گے؟ سوئمنگ پول. دیکھیے بعض اوقات تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ موقع ملے. تو اگر ایسا ہے جس کی دلچسپی ہے سوئمنگ کے ساتھ اور اس بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے، اب تو اس کو یہی کہیں گے کہ اس کے خیالات کا یہ اظہار ہے. تو کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے. ویسے تیرنا، وہ سوئمنگ پول میں ہو یا دریا میں ہو یا کسی بھی پانی میں ہو، اگر صحیح طور پر بندہ تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا ہے تو یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اس معنی پر اچھا خواب ہوتا ہے. مراد سے کیا مراد ہے؟ خواہش، مراد، اس کی تمنا، منت مرادیں. جی 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 تو ٹھیک ہے. یہ وہ والا مراد ہے. ویسے مراد نام بھی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، مراد نام بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں منتیں مراد اور خواہشات جو ہیں وہ انسان کی اس کے پورا ہونے کی طرف یہ بد دعا بھی دیتے ہیں نا، نہیں دینی چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا تو نامراد ہو. ہاں جی جی تیری تمنا پوری نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، بہترین. جی مزید ہمیں کچھ سوال سنائیے. میں امیر بخش بات کر رہا ہوں سانگڑ سے. خواب کی تعبیر میں ہمیں بتائیے کہ میری بیٹی نے خواب میں کبوتر کے پرندے دیکھے ہیں، اس کا بچہ جو گرا ہے وہ اس نے پکڑا ہے، وہ سارے کبوتر آ کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں. جی اسد بھائی، کبوتر کے پرندے یعنی کبوتر کے بچے مراد اس سے میں ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ مراد ہو. الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. کبوتر کے پرندے یعنی کہ وہ پرندہ جو کبوتر ہے یا کبوتر جو پرندہ ہے. ٹھیک ہے. تو کبوتر عورت پر دلیل ہوتا ہے. بچی کا انہوں نے کہا، بہت چھوٹی بچی ہے
تو بچیوں کو یا بچوں کو رغبت ہوتی ہے پرندوں میں، جیسے پیرٹس ہیں، کبوتر ہیں، اسی طرح اور چڑیاں ہوتی ہیں. تو اگر چھوٹی بچی ہے تو پھر تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ عموماً جن چیزوں کی طرف رغبت رہتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے. فوت ہوا انسان خواب میں فروٹ طرح طرح کے لے کر آئے، کھانا لے کر آئے پکا ہوا، اور اپنی بیٹی کو کہے فلاں فروٹ کنو سیب آپ کھا لیں، فلاں فلاں فروٹ مہمانوں کے لیے رکھ لیں، اور کھانا بھی لے کر آئے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ عمل کر لیں اس پر، ایک اچھے کام کی ترغیب دی گئی ہے. ٹھیک ہے تو کچھ اصال ثواب کر دیں، دعا کر دیں ان میں. جی. البتہ اس پہ عمل کرنا کوئی ایسا لازم نہیں ہو جاتا کہ عمل نہ کریں تو نقصان ہو. فوت شدہ کیونکہ والد ہیں تو زندگی میں وہ چیزیں لاتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے تقسیم بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. البتہ انہیں اصال ثواب ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ویسے تو فروٹس کے دیکھنے کی مختلف جو ہے وہ تعبیریں سب بھی ہوتی ہیں، وہ جدا ہیں، وہ جدا ہیں، اور مکسچر اگر اس طرح سے یوں ایک دیکھیں جنرل ہے، ایک جنرل بات ہے. ٹھیک ہے. چلیے مزید سوال دیجیے. خواب یہ ہے کہ میری بڑی بہن کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، بالکل ڈنک مارنے کے لیے تیار ہے، اور بڑے بھائی نے اسے اٹھا کر پھینک دیے اور بڑا بھائی بھاگ رہا ہے اور وہ سانپ اس کے پیچھے. کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جیسے اپنے سب گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ حاصل کر لیجئے، اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کریں عافیت کے لیے، کچھ صدقہ بھی کر دیں. سانپ اچھی علامت نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز نظر آئی ہے تو ہمیں پریکاشنز جو ہے وہ ضرور لینے چاہیے. ناظرین یاد رہے کہ انسان بھی ہمارے دشمن ہوتے ہیں اور برے جنات بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں. ہماری روٹین میں کچھ نہ کچھ ایسے وظائف ضرور ہونے چاہیے کہ جو بالخصوص انسان کی حفاظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. آیت الکرسی پڑھنی چاہیے ہمیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کی 2 آخری جو صورتیں ہیں، یہ اس مفہوم کے لیے بڑی ہی زبردست اور شاندار ہیں، اور اس کی روایتوں میں بیان بھی کیا گیا، بلکہ اس کے شان نزول میں ہی آپ کو یہ بات مل جائے گی. تو یہ ہوں آیت الکرسی ہو یا بزرگوں کے بیان کردہ جو دیگر وظائف ہوتے ہیں، تو 1-2 چیزیں جو ہے وہ ضرور ہمارے روٹین کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ ہم نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسد بھائی، ہمارے پاس کچھ سوالات جو ہے وہ سوشل میڈیا ناظرین کی جانب سے بھی ہم تک پہنچے ہیں، اور میں سوال شامل کرنا چاہوں گا مدنی چینل لائیو فیس بک پیج سے. یہ فصیح نعمان بھائی ہیں، کہتے ہیں سر خواب میں جو انتقال کر گئے ہیں وہ اچانک ہمارے گھر آئے تو کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ دیکھیے آنے کے بعد اس کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آئے تو ان کی حالت کیا تھی، کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہوئی یا کیا سلسلہ رہا. اگر اچھی حالت میں دیکھا ہے اور وہ گھر پر آئے ہیں تو اس کی اچھی فال لی جائے گی. البتہ جب بھی کسی فوت شدہ مسلمان کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب بہرحال ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اسد بھائی، ایک اور سوال ہم شامل کریں گے. یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں اگر یہ دیکھے کہ ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے کوئی دوپٹہ جو ہے وہ اڑا دیتا ہے ان کو، تو اس طرح کا خواب دیکھنا کیسا ہے؟ بے رب سا ہے، مبہم سا ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں. ٹھیک ہے. چلیے جی، کچھ یوٹیوب سے بھی ہم شامل کرتے ہیں سوال. خواب میں سر فوت ہوا شخص اگر کوئی فروٹ دے کر جاتا ہے اور کھانے کا کہتا ہے، یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر خواب میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو رہائش ہے جہاں پر، وہاں پر پانی ہی پانی جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ پانی گندلا ہے، میلا ہے، تو اس خواب کی کیا ہے تعبیر، یہ ارشاد فرمائیں. فروٹ کا تو ابھی عرض کیا تھا. ٹھیک ہے. فوت شدہ کا دینا اچھی بات ہے، اچھی چیز کی علامت ہے، اور گندے پانی کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، کوئی بری خبر پہنچنے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک برے اثر سے اس کے محفوظ فرمائے. البتہ ایک اور اس کا ایکسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ ہو تو پھر اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. کسی علاقے میں بارش ہوئی جی اور واقعی وہاں پہ پانی ٹھہر گیا، نشیبی علاقوں میں ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک کنسرن چیز ہے جو کہ ان دنوں میں ظاہر ہوئی،
تو پھر ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے جی، SMS کے ذریعے سے حافظ شفیع صاحب ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں سر کہ مجھے اکثر خواب بھول جاتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں جی کوئی بات نہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے بس میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی آپ کی انٹیلیجنس کا تعلق ہے کہ آپ کی ذہانت جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، یا کسی کو خواب، بڑے ذہین لوگوں کو خواب بھول جاتے ہیں اور بڑے نکمے سے بعض اوقات افراد ہوتے ہیں ان کو یاد رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ایسا فضیلت سے تعلق نہیں اور نہ ہی یہ کوئی ایسی برائی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کہ نیچرل عمل ہے، بعض اوقات یاد رہتے ہیں، بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسد بھائی ایک سوال ہمیں قصور پنجاب سے موصول ہوا ہے، یہ عثمان اتاری صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ اگر برا خواب دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ دوسرا کہتے ہیں کہ جو رات کے آخری پہر میں دیکھے گئے خواب ہیں وہی سچے ہوتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ وہ ہی سچے ہوتے ہیں ایسا نہیں، البتہ زیادہ سچے ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو وقت ہے صبح کے قریب کا، فجر کا، صحیح، تو اس وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کیا؟ کہ اللہ پاک کی خاص رحمت کے نازل ہونے کا یہ وقت ہے۔ کچھ اللہ پاک کے ایسے خاص فرشتے ہیں رحمت کے جو اسی صبح کے وقت میں نازل ہوتے ہیں اور مخلوق کے لیے فائدہ کرتے ہیں۔ تو اور عبادت گزاروں کا، نیکوکاروں کا یہ وقت جو ہے بڑا پسندیدہ ہے۔ تو چونکہ یہ برکت والا وقت ہے تو اس وقت میں دیکھے جانے والا خواب بھی بابرکت ہے، تو زیادہ سچے ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ کسی سے شیئر نہ کریں، کسی سے بیان نہ کریں، کیونکہ خواب میں اللہ پاک کی ایسی قدرت ہے کہ اگر اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو جیسی تعبیر بیان کی جائے ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے، ویسا ہی ظاہر ہو جاتا ہے، ویسا ہی ایگزسٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا ہمت کرنی ہے، کسی سے ایکسپلین نہیں کرنا، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما۔ خواب جو کہ برا ہو انسان کے لیے آزمائش ہے، اور علماء نے فرمایا کہ جس طرح دیگر آزمائشوں پر صبر کا حکم ہے اسی طرح اس پر بھی بندہ صبر کرے اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا عافیت کرے۔ رات میں اگر ڈراؤنا خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی تو تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور الٹے کندھے کی جانب تھوکنے کا اشارہ کر دے، جیسے تھتکارتے ہیں نا ایسے کرے، اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ باوضو رہے، باوضو رہنے والا شخص بھی برے خوابوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ عملی اقدامات ہیں وہ بندہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے، خواب ان کا جو ہے وہ شام 5 ساڑھے 5 بجے کے قریب کا ہے، اس درمیان میں ان کی جو ہے وہ آنکھ لگ جاتی ہے اور یہ دیکھتی ہیں کہ مصلی پر ہیں اور نماز ادا کر رہی ہیں، اور ان کے سر سے بہت سارے بادل جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ان میں ریڈ پھول بھی دکھتے ہیں۔ تو سر یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ کچھ ڈیٹیلز بھی بیان ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ بہرحال مجموعی طور پر خواب بہت اچھا ہے، عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، بادل بھی اچھی علامت ہوتے ہیں، اور پھولوں کا دیکھنا بھی یہ بیٹر ہوتا ہے۔ پھولوں میں اگر گلاب ہے اور دیکھنے والا شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کو بیٹے کی نعمت ملنے کی بھی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو ان معنوں پر بھی یہ اچھا خواب ہے۔ اگر انہیں واقعی شادی شدہ ہیں اور اولاد کی طلب بھی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے بندہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ توفیق خیر ملنے کی بھی یہ دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا بھی کرے، اللہ پاک مزید اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا برگزیدہ بندہ بنائے، اپنا فرما بردار، اطاعت گزار، اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ تو ناظرین کوشش کریں کہ اپنی جو عبادات ہیں ان پر بھی تھوڑا غور کریں، اور اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نیک اعمال ہم جو کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم ان کے اندر مزید بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اگر کچھ وظائف وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو بھی اپنے جو ہے وہ روزمرہ زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو
پہنچتی ہیں. لیکن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اس کی جو پریشانیاں یا مشکل کے جو دن ہوتے ہیں وہ چھٹتے چلے جاتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو جو پریشانی پہنچتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں اس ذکر کی برکت سے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب گناہ کم ہوتے ہیں تو جو پریشانیاں جو مشکلات انسان کی ظاہری طور پر اس کو جو مشکلات دکھتی ہیں لگتی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اس میں آسانیاں ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مزید کچھ سوالات سنائیے. خوابوں کی تعبیر میں معلومات کرنی ہے کہ یہ کہ ڈیلی بیسک پہ ایک ہفتے سے کوئی میت دیکھی جا رہی ہے کسی دوست احباب کی ہمدردی. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے ان کے خواب میں؟ بعض اوقات کوئی ایک خیال ہمارے ذہن میں سٹک ہو جاتا ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ چیز ہمیں تسلسل سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. انہیں مشورہ یہ ہے جو بھی اس میں مبتلا ہے, ظاہر پریشانی کا باعث ہوگا, کبھی رشتہ دار, کبھی دوست, کبھی عزیز, کوئی قریبی جو ہے وہ اس کی موت دیکھنا انسان کو ویسے ہی سٹریس میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں, اور جن کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے ان کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کریں, ان سے بیان نہ کریں. بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی نیگیٹو چیز دیکھتے ہیں اور جا کر فوراً بیان کر دیتے ہیں. اب بھلے وہ واقع ہو یا نہ ہو ایک الگ بات کا میٹر ہوتا ہے, لیکن ہم نے اسے بہرحال پریشان کر دیا ہوتا ہے. تو خود بھی پریشان نہ ہو اور دوسروں کو بھی نہ کریں, لیکن اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. بعض اوقات زیادہ غور کرنے کی وجہ سے بھی ریپیٹڈلی پھر وہی چیز بندے کو خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اسد بھائی. ظفر وال سے ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں سر کہ ایک اسلامی بہن جو ہے یہ پوچھ رہی تھی کہ خود کو کفن میں دیکھنا اور قبر میں بھی بالکل جیسے انسان مر جاتا ہے ویسے ہی خود کو تکلیف میں بھی جو ہے وہ دیکھنا, تو یہ کیسا ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے ایسے خواب کی؟ دیکھیے دو پہلو ہوتے ہیں ایسے خوابوں کے. ایک تو اللہ پاک کی جانب سے بندہ مومن کے لیے تنبیہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آخرت کی فکر جو ہے وہ دلائی جاتی ہے کہ بندہ غور کرے اور فکر کرے کہ یہ کیسا معاملہ ہے, کیسا میٹر ہے. دوسرا کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے, صحیح, اور قید کی بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو ایسا اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے, عافیت کے لیے سوال کرے اور اپنے اعمال کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میں ایک وقت ہوا ہے ابھی ایک سیگمنٹ کا شامل کرنے کا, اور ایک شخص ہے وہ استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب سے آ کر سوال پوچھتے ہیں. خواب کی تعبیر ہے یا ان کی کوئی الجھن ہے جو خواب سے ریلیٹڈ ہے. تو انہوں نے سوال پوچھا ہے, اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور آ کر کچھ گفتگو وغیرہ انہوں نے کی ہے. وہ کیا گفتگو ہے اور کون شخص ہیں, کہاں سے آئے تھے اور کیا باتیں ہوئیں, آئیے یہ ملاحظہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب ہم لوٹیں گے اور آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں مزید ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پیکج میں کیا ہے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین, وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں اسلام بھائی اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. خوابوں کی تعبیر سے متعلق سوالات بھی ہوتے ہیں اور ان کے جوابات بھی پیش کیے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں آج سب سے پہلے ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. جی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیے. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے. محمد واصف اتاری. واصف اتاری. کس علاقے میں رہتے ہیں؟ میں گل بہار گولی مار. گل بہار گولی مار. اصل نام کیا ہے؟ گل بہار کا ویسے پیتل گلی کھلاتی وہ جو. اچھا چلیں جی, ماشاء اللہ. عجیب عجیب نام ہے, دنیا بھر میں اگر اس پر بھی ریسرچ کی جائے تو
کراچی کی بات کریں تو کریلا سٹاپ بھی ہے, تو انڈا موڑ بھی ہے, ہاں جی. ہیں تو اچھے بھی نام ہوتے ہیں, عجیب نام بھی ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. تو گولی مار بھی ایک جگہ ہے. چلے جی, کیا پوچھنا چاہیں گے واصف بھائی؟ مجھے نیند نہیں آتی. اچھا, تو انگیجمنٹ سے پہلے مجھے نیند آتی تھی, پھر انگیجمنٹ کے بعد نیند تو بالکل ہی نہیں آتی ہے مجھے. تو اس میں انگیجمنٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ نہیں, اس سے پہلے تو مجھے اپنے ٹائم سے میں سو جاتا تھا. اچھا, تو اتفاق منگنی کے بعد تو بالکل ہی مجھے 3 گھنٹے اکثر میں ایسا کیا آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ منگنی ہوئی اور نیند اڑ گئی آپ کی؟ نہیں, منگنی تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ بہت اچھی جگہ پہ ہوئی ہے اور مطمئن ہے, اور سید زادی ہے میری. اچھا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ایک دوسرا خواب, میں سفر کے لیے نکلتا تھا تو ایک جنگل آیا, وہاں پر کہ وہ جنگل کو میں دیکھ رہا ہوں, وہ جو جنگل ہے نا گول گھوم رہا ہے. اور جنگل گھوم رہا ہے؟ ہاں, گول گھوم. اور آپ ایک جگہ پہ ہیں؟ میں جگہ پر. اچھا, تو ایک دل کر رہا ہے کہ میں وہاں پر پہنچ جاؤں, اس جگہ پر. کس جگہ پہ؟ اس جنگل پر. اچھا, اور ایک دل کر رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میرے پہ جنات اور بت ہیوی ہو جائیں گے. صحیح. ایک تو دل میں یہ بھی ایک خیال آ رہا ہے. خیال آ رہا ہے ایسا, یہ کیوں؟ تو پھر گئے نہیں, یعنی کہ وہیں پہ کھڑے رہے اور وہاں پر بوجھ ہو گیا, وہ دل بھاری, بیابان دیکھا اور یہ چیز دیکھی. ٹھیک ہے, نیند کا نہ آنا اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. ذہن کی خشکی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات طبیعت کی خرابی بھی ہوتی ہے. اور حیرت ہوگی, آپ تو شاید اتنا نہیں جاگے ہوں گے, عرب شریف میں مدینہ پاک میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. وہ اپنے دوست کو لائے ہوئے تھے, اپنے اسلام بھائی تھے. کہنے لگے کہ اسد بھائی یہ 7 دن سے یہ سوئے نہیں ہیں. اچھا, اب میں ان کو دیکھوں, ان کا یا اللہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. تو کہہ رہے تھے کہ بہرحال ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے, 7 دن ہو گئے یہ سوئے نہیں. تو میں تو حیرت کر رہا تھا کہ یہ بھائی چل پھر کیسے رہیں, ان کی جسمانی کیفیت تو بہت زیادہ خراب ہونی چاہیے. تو اس میں تو ایک میڈیکلی پرابلم ہو سکتا ہے, اپنی کیفیت ذہنی اور جسمانی دونوں کو بندہ ذرا نارملائز کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور بہت زیادہ پرابلم ہو تو ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر لینا چاہیے. اچھا, جنگل اور بیابان کا دیکھنا یہ کسی ایسے کام کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے کہ جو شرعاً درست نہ ہو. تو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے, اپنے ڈیلی روٹین کے جو چیزیں ہیں, جو کام ہیں, بندہ اس پر غور کرے, کہیں کسی ایسے کام میں مصروف تو نہیں کہ جو شرعاً درست نہ ہو. تو اس کے لیے ایک بہترین صورت یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے جو ہمیں نیک اعمال عطا فرمائے ہیں 72 کی تعداد میں, ان کو حاصل کر لیا جائے اور اس کے ذریعے اپنی خود احتسابی کی ترکیب بنائی جائے. بقیہ یہ کہ نماز کی پابندی بندہ کرتا رہے, اگر کوئی قضا نماز ہو تو اس کو بندہ ادا کر لے. اسی طرح جو ہم پر فرائض ہیں, واجبات ہیں, ان کی طرف بندے کو توجہ کرنی چاہیے. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے بہتری فرمائے اور اس طرح کے خواب جو ہے وہ دوبارہ نہ آئیں. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ملاقات جس میں خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایک سیگمنٹ کا حصہ بننا تو ان نمبرز پر رابطہ کر لیں, اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھیج دیں, فون نمبر بھی بھیج دیں, ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے. اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ کیا, آپ نے کیا سیکھا اس میں اور کون سی بات آپ کو زیادہ اچھی لگی اس پورے حصے میں؟ ناظرین, ہمارے پروگرام میں ایک ہم سیگمنٹ یوں کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھر کے لوگ جو خواب سے متعلق سرچ کرتے ہیں, ان میں 10 ایسے سوالات ہیں کہ جو موسٹ سرچڈ ہیں, یعنی ان کو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں. وہ کیا سوالات ہیں اور کتنے قسم کی جو ہے وہ اس میں ڈائیورسٹی ہے, کتنی قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ نوعیتیں ہیں, یہ انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. اسد بھائی, آج چونکہ ہمارا ایچ تک ہم نے کر لیا تھا,
اور ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے کہ خواب میں لکھنے کے بعد الفابیٹ ہم شامل کرتے ہیں اور اس پہ ٹاپ جو سرچ ہیں وہ کویسچن آتے ہیں. آج جو 10 سوال ہیں بڑے انٹرسٹڈ ہیں اور زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا جناب, سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں آئس کریم دیکھنا یہ کیسا ہے؟ آپ نے کہا کہ کھانے پینے سے متعلق ہیں جی, کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگوں نے سوال بھیجے. نہیں سوال نہیں ہے یہ موسٹ سرچ ہے, مطلب لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں. صحیح. آئس کریم ایک نارمل چیز ہے, ایک روٹین کی چیز ہے کہ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ بندہ کھاتا ہے اور وہ خواب میں بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. خواب میں املی دیکھنا, املی یہ بھی نارمل چیز ہے, اس کی خاص تعبیر. ٹھیک ہے. چلیے جی, خواب میں یہ ہے کہ انجیکشن لگوانا یہ کیسا ہے؟ انجیکشن ایک ظاہر ہے کہ طریقہ علاج ہے اور ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے نے انجیکشن لگوایا ہو. بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی علاج سے گزرا ہے اور اس نے خواب دیکھا ہے پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. البتہ ایسا میٹر نہیں ہے تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا پر, اپنے دیگر معاملات پہ غور کرے, کہیں کسی ایسے کام میں بزی تو نہیں جو اس کو بیمار کر سکتا ہو. بعض اوقات دیکھیں, میں ایگزیکٹ تو نہیں کہیں گے کہ انجیکشن کی تعبیر بیماری ہے, لیکن کچھ علامتیں ایسی چیزیں کہ اللہ پاک کی جانب سے بھی دکھائی جاتی ہیں کہ جس سے بندے کو تنبیہ ہوتی ہے, جیسے کہ قبر کی علامت فکر آخرت پر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بیماری, دوا, یہ چیزیں دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کی روٹین پر اور معاملات پر ذرا مزید کانشیس رہے. ٹھیک ہے. اسد بھائی, اس سوال کا تعلق جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سے ہے, اور وہ سوال ہے خواب میں امتحان دینا کیسا ہے؟ جی, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ امتحان دیتے رہتے ہیں جی, اور کافی عمر تک دیتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی امتحان کے دنوں کے اندر کوئی اس طرح کی بات دیکھتا ہے یا اس پر امتحان کے دینے کا غلبہ ہے یا فکر مند رہتا ہے تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی, عام روزمرہ کے معاملات ہوں گے. ویسے امتحان جو ہے وہ اس سے آخرت پر بندے کو تنبیہ بھی لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جناب, اس سوال کا جو تعلق ہے وہ خاص کر جو ہے وہ گھر کی خواتین کے ساتھ ہے. خواب میں استری دیکھنا سر یہ کیسا ہے؟ استری بھی روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے, اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں. آج بہت روٹین کی چیزیں جو ہے وہ لوگ سرچ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. خواب میں انسانی گوشت دیکھنا اس کی کیا تعبیر؟ اچھا نہیں ہے, اور خاص طور پر اگر اسے کوئی حاصل کرتا ہے اور کھاتا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ غیبت سے کی جاتی ہے. قرآن میں بھی غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ بری علامت ہے. ایسے شخص کو غور یہ کرنا ہے کہ کہیں وہ کسی سے زیادتی تو نہیں کر رہا, کسی کے کسی معاملے کے اندر مبتلا تو نہیں, کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. خواب میں انسان کو یہاں ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا یہ لکھا ہے. اگر وہ خود کر رہا ہے, یعنی کہ انسان کو ذبح کیا ہے اس نے, تو انسان کو ذبح کرنا یہ ظلم سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ظلم کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کا مال دبایا تو ہی ہم ظالم قرار پائیں گے, نہیں. صحیح. اگر کسی کا حق ادا نہ کیا تو بھی یہ ظلم کی تعریف میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. کسی کا حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا, دبا لیا, شریعت نے جو آپ پر لازم اور واجب قرار دیا ہے وہ آپ نہیں کر رہے, تو یہ تھوڑا کیٹیگری اس کی بڑھ جاتی ہے. تو ذبح کرنا اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور حقوق العباد کے معاملے پر اس خواب دیکھنے والے کو بہت زیادہ غور کرنے کی حاجت ہے. اچھا, یہ ہمارے لیے نعمت ہوتے ہیں اس طرح کے خواب. اگر بندہ غور کرتا ہے اور کسی ظلم میں, زیادتی میں یا حق تلفی میں اپنے آپ کو پاتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو پھر درست کر لے, کوشش کرے کہ اسے اوائڈ کرے. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے جی, خواب میں افطار کرنے کی تعبیر کیا ہے؟ اچھی ہوتی ہے, اور افطار جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے, اللہ پاک کی جانب سے نوازشات ہونے, رحمت ہونے کی علامت ہے, تو اچھا خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کویسچن ہے سر کہ خواب میں عمارت گرتے دیکھنا. ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس چیز کی عمارت ہے. اچھا, گھر کا گرنا سرپرست کے فوت ہونے یا اس کو نقصان پہنچنے کی بھی علامت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, جنرلی کوئی اور عمارت دیکھی ہے
تو اب یہ بھی غور کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس عمارت کو گرتا ہوا کہیں پر دیکھا گیا ہو کسی ویڈیو میں یا کسی ایسی صورت میں. سوشل میڈیا کا دور ہے تو چیزیں بہت زیادہ آتی رہتی ہیں, تو بندے نے بعض اوقات کوئی پریویس کوئی خیال ہوتا ہے اس کے ذہن میں جو اب موجودہ خواب کی شکل میں اسے نظر آتا ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اس کو کسی تعبیر سے بیان نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہ سوالات تھے جو موسٹ سرچ ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پر رہتے ہوئے. لوگ جو ہیں وہ سرچ کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ جناب ان سوالوں کے کیا جواب ہیں, اور یہ معلومات جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ میسر ہوگی. اب آپ کے جو آڈیو سوالات ہیں مزید ان کو ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی سنیے. میں عبدالحکیم شاہ عطاری عرض کر رہا ہوں. خواب آیا کہ پانی دیکھا, پانی کلیئر نہیں تھا تو کالا یا گندا اس طرح کا پانی بھرا بھی ہوا تھا اور کچھ بہہ رہا تھا. تو اس خواب کی کیا تعبیر بن سکتی ہے؟ جی اسد بھائی کیا گندلا اور گندا پانی صاف نہ ہو یہ آزمائش اور کسی بری خبر کی علامت ہوتی ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے, اور بالخصوص ان دنوں اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس میں بڑا کانشیس رہے اور اس کے جتنے بھی اقدامات ہیں تقاضے ہیں وہ پورے کرے, تو انشاءاللہ پھر نقصان سے محفوظ رہ سکے گا. جی مزید سنائیے. اسد بھائی خواب کے اندر انڈے دیکھے 3 اور ثابت انڈے دیکھے, ٹوٹا ایک بھی نہیں ہے. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ روٹی آپ دیکھیے پکتی ہوئی, جیسے 2 روٹی میں خود پکا رہا ہوں, روٹی میں نے پکا لی ہے 2 اور ایک توے کے اوپر پکنے والی ہی ہے. برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیجئے, جبکہ میرا انڈے کا کاروبار نہیں ہے. چلیں جی ٹھیک ہے جی اچھی وضاحت کر دی. جی تو بچوں سے تعبیر کی جاتی ہے, بیبی سے, اور جو روٹی ہے گندم ہے یہ رزق سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو رزق میں وسعت عطا فرمائے. ٹھیک ہے اسد بھائی, وقت ہمارا اختتام کی جانب ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ سوالات کے جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ جوابات ہمیں ناظرین کے جو ہے وہ عطا فرمائیں. جی سنائیے. خواب آیا تھا کہ ان کے جو شوہر ہے نا وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور جو ان کے بھائی ہیں نا وہ ان کو فروخت کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں کسی کو. شیطانی خواب معلوم ہوتا ہے. پریشان نہ ہوں, رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں اور گھریلو معاملات کو بہتر کریں. جی مزید. میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے, اور وہ سانپ سفید کلر کا تھا اور اس کی شکل مجھے نظر نہیں آئی, باقی پیچھے سارا نظر آیا ہے مجھے. اچھا نہیں ہوتا, سانپ کا دیکھنا برے شخص کی علامت ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں. مزید. مجھے خواب آیا ہے کہ موسم کے پھل دیکھ رہا ہوں, جیسا کہ جامن کا درخت دیکھا ہے, خوب آور ہے اور پکے ہوئے جامن کھا رہا ہوں, اور اسی اثنا میں آم کا درخت دیکھ رہا ہوں, اس کے اوپر بھی آم پکے ہوئے ہیں, کچھ کچے بھی ہیں, اور کھا بھی رہا ہوں. ماشاءاللہ, موسم کے اندر موسم کا پھل دیکھنا اور پکا ہوا دیکھنا یہ نعمت ملنے کی, اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی. جی مزید. میری بیوی کو خواب آتا ہے نا جی, تو جو ہمارے لواحقین فوت ہوئے ہیں نا وہ اس کے خواب میں تقریباً لے لی آتے ہیں. یہ عرصہ کو 2-3 سال سے چل رہا ہے سر. پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ایک تعلق رہا, دنیا سے چلے گئے تو خواب میں نظر آتے ہیں. جب بھی کوئی نظر آئے تو اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب ہمیں کر دینا چاہیے. نیکسٹ کویسچن. خواب میں مقدس اوراق نالے سے نکالنا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. دیکھیے, اگر کوئی مقدس تحریر ہم کسی بے ادبی والی جگہ پر دیکھتے ہیں تو وہاں سے اس کا اٹھا لینا یہ اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو اللہ پاک نے ایک توفیق خیر دکھائی ہے, تو بندہ کوشش بھی کرے عملی طور پر. اچھا ہے, اللہ پاک کی رحمت سے کوئی نیک کام کرنے کی توفیق نصیب ہوگی. جی نیکسٹ. میری والدہ کو نا خواب آتا ہے رات کو 2-3 دن کے اپنے بیٹے کو نا مار رہی ہیں, مطلب اس کی تعبیر بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح خواب کیوں آتا ہے. والدہ کے ہاتھ میں نہ ماریں, تو والدہ ہے, غصہ آتا ہوگا, کبھی مارنے کا دل چاہتا ہوگا, تو خواب نظر آ گیا. اس میں پریشان نہ ہوں, عملی طور پر غور کر لیا جائے کہ بلا وجہ مار نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ کویسچن. میری بیٹی اس نے خواب دیکھا ہے جیسے سمندر ہوتا ہے نا, تو اس طرح سمندر کی لہریں آتی ہیں اور ساتھ بڑا ہریالا سمندر ہے, جیسے سبزہ دار ہے, اور بڑا دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر. اچھا خواب ہوتا ہے,
اور یہ نیکی کی توفیق ملنے اور دین کی خوبی کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. نیکسٹ کوسچن پلیز. اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اسلامی بہن کا خواب میں طوطا پکڑنا کیسا؟ جوتا پکڑنا جی ایسے ہی ہے. جوتا ظاہر ہے کہ اسلامی بہنیں گھر میں جگہوں پہ رکھتی رہتی ہیں, ایسے ہی ہے. تو کوئی خاص تعبیر نہیں. ٹھیک ہے. مزید. میری نانو جان نے خواب میں 2 کالے سانپ مارے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے. برے شخص پر غلبہ پانے کی, خاص طور پہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, اس سے محفوظ رہنے کی یہ علامت ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, لاسٹ کوسچن دیجیے گا. اسد بھائی, خواب میں فضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھنا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں, بہت نیک آدمی ہے جس نے دیکھا ہے. اچھا خواب ہے اور تعبیر اس کے ہاتھ میں, پڑھ لے اس کو تو ہم کہیں گے بھی اس کی خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی. سب کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی کوشش کیجئے اس کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں. پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. مدنی چینل دیکھیے اور دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. الحمدللہ مدنی چینل نئے نئے پروگرامز آپ کے لیے لاتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے.